حضرت مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب ذوالجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں، قرب قیامت کے دور میں اللہ رب ذوالجلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق نصیب فرما دیں، دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، آخرت کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے، بہت سے ٹوٹے ہوئے دلوں کو مرہم نصیب ہوتی ہے۔ میں کوہاٹ میں تھا، وہاں رات 12-1 بجے قریب جلسہ ختم ہوا تو سٹیج کے کنارے پر ایک بھائی کھڑے ہوئے رو رہے، کہنے لگے میری 2 بیٹیاں ہیں اور دونوں آنکھوں سے نبینہ ہیں۔ سامنے ایک اور بھائی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میرے 3 بیٹے ہیں اور تینوں پاؤں سے معذور ہیں۔ کیا نام بھائی، اللہ خوش رکھے، اللہ خوش رکھے اپنے بھائیوں کو، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ الحمدللہ، کیا اس میں گرامی، اللہ خوش رکھے بھائی عرفان صاحب اور ہمارے بزرگ، اللہ خوشیوں سے بھرائی رکھے۔ اللہ مجھے اگر فرصت ملے اپنے تمام بزرگوں کا، بھائیوں کا محبت سے نام لے کر شکریہ ادا کروں۔ یہ محبتیں یہاں کی نہیں، یہ جنت کی محبتیں ہیں۔ الحمدللہ۔ تو ایک بھائی کہنے لگے میری 2 بیٹیاں ہیں، دونوں آنکھوں سے نابینا ہیں۔ ایک بھائی کہنے لگے میرے 3 بیٹے ہیں، تینوں پاؤں سے معذور ہیں۔ تو بھائی کیا نام، بھائی محمد یونس، ایسے بھائیوں کو آپ تسلی کیسے دیں گے؟ مجھے بتلا بھائی، ایسے بھائیوں کو آپ تسلی کیسے دیں گے؟ یاد رکھنا، تسلی وہ آخرت کی باتوں سے ملتی ہے، تسلی اللہ میاں کی باتوں سے ملتی ہے، حوصلہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی فرامین سے ملتا ہے۔ کیا نام بھائی کا؟ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، بھائی سامنے بیٹھے ہیں، ہاں محمد بھائی، محمد آصف، اللہ خوش رکھے ہیں، اللہ ہمارے بزرگوں کو اللہ خوشیوں سے بھرائی رکھے۔ بھائی آصف، تسلی اللہ میاں کی باتوں سے ملتی ہے، حوصلہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی فرامین سے ملتا ہے۔ بخاری شریف جلد ثانی میں
किताबुल मर्ज़ा में एक हदीस गुजरी जिससे दिल को हौसला मिलता है और तसल्ली मिलती है। फ़लस्तीन से एक मेहमान तशरीफ़ लाए हुए, उनके सामने भी ये हदीस जिक्र की तो हदीस सुनने के बाद वो फरमाने लगे कि मुझे अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके इस मुबारक नूरानी फरामीन के सुनने से दिल को हौसला मिला है। वो हदीस शरीफ ये है, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युसिब मिनहु, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युसिब मिनहु। अब आप तर्जुमे में गौर करना कि मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन, कि जिस शख्स के साथ अल्लाह भलाई का इरादा करते हैं, आप भी ज़ुबान से कह ले तर्जुमा कि जिस शख्स के साथ अल्लाह भलाई का इरादा करते हैं, एक मर्तबा फिर कह लो आप कि जिस शख्स के साथ अल्लाह भलाई का इरादा करते हैं, यूसिब मिनहु, अल्लाह उनको थोड़ी बहुत आजमाइश में ले आते हैं। ऐसी प्यारी बात है। फरमाया जिस शख्स के साथ अल्लाह भलाई का इरादा करते हैं, अल्लाह उनको थोड़ी बहुत आजमाइश में ले आते हैं। जान में, माल में, औलाद में। जान में कोई बीमारी, कोई तकलीफ़ ले आए, जान में कोई बीमारी आ गई, कोई तकलीफ़ आ गई, माल में कोई माली नुकसान हो गया, औलाद में कोई बीमारी तकलीफ़ आ गई, ये अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा आ गया। फरमाया जिस शख्स के साथ अल्लाह भलाई का इरादा करते हैं, अल्लाह उनको थोड़ी बहुत आजमाइश में ले आते हैं और फिर इस आजमाइशी घड़ी में अल्लाह सब्र की तौफीक, दुआ की तौफीक, अपनी बारगाह में झोली पिलाने की तौफीक अता फरमा देते हैं। सब्र की बरकत से, दुआ की बरकत से अल्लाह ताला आखिरत के बुलंद तरीन मकाम पर पहुंचा देते हैं। अल्लाह अपनी मेहरबानी फरमा, पूरा मजमा दिल में यकीन बिठा ले, पूरा मजमा बिठा ले दिल में, ये यकीन पूरा मजमा दिल में बिठा ले कि अल्लाह ताला की तरफ से जो घड़ी आती है उसमें खैर ही खैर है। बस अल्लाह ताला की तरफ से जो घड़ी आती है उसमें खैर ही खैर है। अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह अपनी ए भाई फौत की हो गई, ताज़िया कर रहे, ताज़िया का मन है ना सब्र दिलाना, तसल्ली का कोई जुमला कह देना। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये अपने बेटे से पूछूं, किससे पूछूं भाई? अरे एक खड़े हो जाओ अपने बेटे, एक बच्चे खड़े हो जाओ। अब भाई दरमियान में ये आप खड़े हो जाए। क्या नाम है अपने बेटे का? हाँ, अब अपने बेटे मोहब्बत से बतलाओ, घर कहाँ पर है अपने बेटे का? घर कहाँ पर है? जरा क्या कह रहे हैं? क्या नाम है? ताहिर कलाम? नहीं, ताहिर कलाम में घर नहीं अपने बेटे का, ताहिर कलाम में घर नहीं। ये तो बड़ा नजदीक है, बतला अपने बेटे दादा। और सोचो कहाँ पर है? ताहिर कलाम में घर नहीं। और ऊंची आवाज से कहो, घर कहाँ पर है? चलो भाई लुकमा मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। और जोर से कहो अल्हम्दुलिल्लाह, घर कहाँ पर है? फिर ऊंची आवाज से कहो, घर कहाँ पर है? तो पहले कहाँ थे? पहले ताहिर कलाम में थे और जन्नत पहुंच गया आप अल्हम्दुलिल्लाह। ये है नेक मजालिस में बैठने की बरकत अल्हम्दुलिल्लाह। जलसे में ना आते तो ताहिर कलाम में रहते आप। ये बसीरपुर में कहाँ घर आपका? ये पाकपतन में कहाँ घर? हाँ, घर हमारा ऊपर, 7वें आसमान से ऊपर, अर्श मौला के नीचे जन्नत घर वहाँ पर है, जहाँ अमेरिका के हवाई जहाज नहीं पहुँच सकते, हुजूर के मुबारक कदम वहाँ पर पहुँचते हैं। तो सबको पहुँचा दी एक जर्रे का। ये है घर अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे बालों की सफ़ेदी, ये हमारी जिंदगी की आखिरी सरहद है। वरना जाने को बच्चे भी जा रहे हैं, जवान बूढ़े सब जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख लीजिए गज़ा में, फ़लस्तीन में हमारे भाई देखते ही देखते सब अल्लाह मियां के पास पहुँच गए। अल्लाह खात्मा ईमान पर फरमा दे। हाँ ये है। हाँ अल्लाह ताला हम रास्ते में हैं, ये मंजिल नहीं रह गुजर रहा। वो तो हर अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह कितना प्यारा जुमला फरमाने लगे, हम दुनिया में रहने के लिए नहीं, अल्लाह मियाँ को खुश करने के लिए आए। कि हम दुनिया में रहने के लिए नहीं, अल्लाह ताला को राजी करने के लिए आए। ये गरज हमारी है। यहाँ अगर फकीर अपनी झोंपड़ियाँ मुसाफिर है तो बादशाह अपने महल मुसाफिर है। हाँ अगर फकीर की झोंपड़ी से जनाजा निकल रहा है, बादशाह के महल से निकल रहा है।
میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا، ایک قبرستان کے قریب سے گزر رہا، مجھے گاڑی چلانے والے بھائی ڈاکٹر عاقب کہنے لگے شاہ فہد مرحوم سعودی عرب کے پہلے بادشاہ اس قبرستان میں دفن ہیں۔ میں حیران ہوا کہ ملک کے بادشاہ قبر میں گئے، کون سا شاہی محل ساتھ لے کر گئے؟ اگر گئے تو اپنا ایمان ساتھ لے کر گئے، اللہ میاں کو خوش کرنے والے نیک اعمال وہ ساتھ لے کر گئے، حاجیوں کی خدمت کی وہ ساتھ لے کر گئے۔ تو مسلمان کے پاس سب سے بڑی دولت وہ ایمان کی دولت، وہ کلمے کی دولت، وہ نیکی کی دولت، خدا خوفی کی دولت، رب کو خوش کرنے کی دولت۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی محبت، عظمت، آپ کی ختم نبوت کی دولت، آپ کے پیارے صحابہ کرام اہل بیت کی محبت، اولیاء کرام بزرگان دین ان کا سایہ، یہ ہے جنت کا توشہ آپ کے پاس آ رہا ہوں، چاہے ٹکڑے کھا لیں اس دولت میں فرق نہ آنے پا رہا ہوں۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ یہ قریب میں پاک پتن شریف میں حضرت بابا فرید شیخ رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کے نیک ولی تھے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول، حضرت بابا فرید شیخ رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ کسی نے ہدیے میں کینچی دی، کسی نے ہدیے میں کینچی دی، اللہ والوں کی بڑی گہری نظریں، فرمائے لگے مجھے کینچی نہ دو، مجھے سوئی دو، ہم کاٹنے والے نہیں، ہم جوڑنے والے ہیں۔ یہ ہے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ ایک دفعہ پہلی دفعہ حاضر ہوا تو کچھ وقت تھا میں بابا جی کے مزار پر حاضری دے لوں۔ میں جب وہاں پر حاضر ہوا تو وہاں کے جو مجاور تھے انہوں نے میری تعلیمانہ شکل دیکھتے ہی مزار کی چابی میرے حوالے کر دی، فرمایا خود ہی آپ کھولے۔ میں کمرہ کا دروازہ کھولا، میرا وہاں جو ساتھ کمرہ ہے مزار کے ساتھ کمرہ، وہاں الحمدللہ میرا وضو تھا، پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھے الحمدللہ، اور پھر بابا جی کی قبر پر ایصال ثواب کیا الحمدللہ۔ دیکھو اپنے بزرگوں کی قبر پر جائیں، بس سجدہ نہ کریں، سجدہ صرف اللہ پاک کی ذات کو کرنا ہے، وہاں جا کر ایصال ثواب کریں۔ آگے نا اللہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے، الحمد شریف پڑھ کے، قل واللہ شریف پڑھ کے ان کی روح کو ایصال ثواب پہنچائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے نیک ولی تھے نا۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے ولی کون ہوتا ہے؟ فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جو حضور کے دروازے سے گزار کر خدا تک پہنچائے الحمدللہ، جو حضور کی غلامی میں لا کر خدا تک پہنچائے، عرش تک پہنچائے الحمدللہ۔ اللہ اپنی بار پھر میرے کروں یار، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے۔ یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس کس بہانے سے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ پہ ہمیں سماعت کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول، آپ کے روزی کے بہانے یہ سب جنت کے ہی بہانے ہیں الحمدللہ۔ وہ تو حضرت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیل کر رہا۔ آپ اگر مسجد میں نماز پڑھ کر دیندار ہیں، دکان میں، دفتر میں، کھیتی باڑی میں اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کما کر بھی دیندار ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ بھائی آصف، یہ اپنے بھائیوں کی آپ کے ہر مسلمان کے سینہ یہ سونا ہے، سونا اپنے بھائیوں کی محبت، یہ جنت کی محبت ہے اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ اللہ یہ میڈیا کا شعبہ یہ بھی ہے، میں جانتا ہوں اپنے بھائیوں کو الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں یہ وہاں فلسطین کی، وہاں پر وہاں اسرائیل کے ظلم و ستم کی خبریں وہ اپنے بھائی پہنچاتے ہیں، کتنے بھائی وہاں پر شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ ہم راستے میں ہیں، یہ گھر نہیں راہ گزر ہے، یہ اپنے بیٹے پھر کہو کھڑے ہو کر، پھر کہو کھڑے ہو کر، بھائی بھائی پھر کہو کھڑے ہو کر، گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا؟ ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ اونچی آواز سے کہو، اور ساتھ بڑے یہ سب بچے کہو کھڑے ہو، کہو گھر کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ گھر، ہاں ہاں اور بھی کہو، پہلے شادی بھی کہو۔ اب مجھے بتلاؤ، گھر جنت میں تھا پھر یہ بصیر پور میں کیوں آیا رہا؟ گھر تو جنت میں تھا، بصیر پور میں کیوں آیا رہا؟ ہاں جزاک اللہ۔ اب میں بتلاتا ہوں، اب بیٹھ جاؤ، میں اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان سنا دوں تاکہ پتہ چلے کہ ہم بصیر پور میں کیوں آئے ہم لینا، اور پہلے بھی انشاءاللہ معلوم یہ نہیں کہ میرے کہ اپنے بزرگوں کی باتوں سے ذرا ایمان تازہ ہوتا رہا۔ ہمارے لاہور شہر میں بڑے بزرگ گزرے ہیں اللہ رحمۃ اللہ علیہ، سادہ سے لفظوں میں فرمائے لگے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے۔
اب اپنی زبان سے پورا مجمع کہہ لے کہ ہم بصیرپور میں کیوں آئے اللہ، ہم دیپال پور میں کیوں آئے اللہ، بس اللہ میاں کتنے خوش ہوں گے کہ میرے بندے پہلے بھی مجھے خوش کر رہے تھے اور مزید میرے گھر میں رات کے 12 بجے قریب مجھے دوبارہ خوش کرنے کا حق کو تازہ کر رہے ہوں۔ آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان، آپ میں سے ایک بھائی ہے جن کی دکان، ایک بھائی بتلا دے جو کھڑے ہو کر بتلا دے، کوئی نوجوان سے ہو، نوجوان سے کوئی ایک بھائی بتلا دے، جلدی سے کھڑے ہو جائیں۔ کوئی اللہ تعالیٰ اپنی میں کوئی بھی نہیں میرا خیال، اچھا ہوں گے میرا خیال، ایک بھائی تو ہوں گے، اچھا چلو کھڑوں گے، یہ تو کوئی میرا خیال کوئی بھائی اور کوئی نوجوان سے ہو دادا، اچھا چلے ہم یہ تو ہمارے بزرگ ہیں، نہیں اب یہ ہے نوجوان، اچھا یہ نوجوان ماشاء اللہ کھڑے ہو گئے، دکان ہے اپنے بھائی کی، کیا نام ہے اپنے بیٹے کا؟ بھائی محمد زاہد، اپنے بیٹے آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان بنائیں، کہو انشاءاللہ۔ اور بھائی کیا نام ہے؟ بھائی عبدالحفیظ، اپنے بھائی بھی اپنی دکان کو جنت کی دکان بنائیں، کہو انشاءاللہ۔ اب بیٹھ جاؤ، دیکھو یہ نہیں کہ میرے کہنے کے بعد اپنے بھائیوں کی دکان جنت کی دکان بنے گی، میرا حسن ظن یہی ہے کہ میرے کہنے سے پہلے ہی اپنے بھائیوں کی دکان جنت کی دکان ہے۔ آپ اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنت کی کھیتی باڑی، اپنی ملازمت کو آخرت کی ملازمت ہے۔ روزی کا کوئی بھی بہانہ، بس اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے، یہ بہانہ فرش پر نہیں، جنت کی ٹھنڈی ہوا میں۔ ہمارے حاجی شیخ صاحب سے جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، پہلی سب میں شریف ہوتے، چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا، مجھے ان کے احباب نے بتلایا کہ یہ ریلوے کے محکمے میں ایک بڑے عہدے پر افسر تھے۔ پھر فرمانے لگے یہ جس عہدے پر تھے وہاں پر دوسرے طریقے سے اپنے لیے بہت کچھ جمع کر سکتے تھے، لیکن بڑی ایمانداری کے ساتھ اپنے عہدے پر خدمت کی۔ پھر انتقال کیسے ہوا کہ فجر کی اذان سے پہلے تہجد کے نفل پڑھنے کے لیے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد مصلی پر کھڑے ہوئے، کوئی طبیعت خراب ہوئی، چارپائی پر لیٹے، کلمہ پڑھا اور روح پر بات کر گئے رحمہ اللہ۔ یعنی کتنی اچھی موت، اپنے دفتر میں جنت کما گئے، اپنی افسری میں جنت کما گئے۔ اللہ نے ہر جگہ اللہ نے اپنا خوشی کے بہانے نہ، اللہ ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے۔ یہ آپ کی محبتیں انشاءاللہ یہ جنت کی محبتیں ہیں، اور یہ ملائیں گی آخرت کی خوشیوں میں سب کو انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو آخر میں راستے میں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کوئی اور زبانی مصروفیت نہیں ہے، تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے۔ میرے حضرت فرمائے لگے یہ زبان کیا ہے؟ یہ نیکیوں کی مشین ہے، نیکیوں کی مشین۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نیک بول اس سے بولیں، یہ نیکیوں کی مشین چل رہی ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، بمشکل ایک سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سب نے سبحان اللہ کہا۔ یہ ایک سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی، بتلا دوں کتنی بڑی کمائی کی نا۔ ایک مرتبہ پھر کہہ لو سبحان اللہ، بمشکل ایک سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سب نے سبحان اللہ کہا۔ یہ ایک سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی۔ لاہور، پشاور، کراچی نہیں، بصیرپور، دیپال پور، پاک وطن نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہے۔ اب آپ دیکھیں رات کو اندھیرا ہے، رات کو اندھیرا، ہم نے کتنے بلب جلا رکھے، پھر بھی گھر میں اجالا اور گلی میں اندھیرا، جنگل میں اور اندھیرا، اور اللہ میاں کا صبح ایک ہی بلب نکلے گا اور پورے جہان کو روشن کر دے گا۔ یہ اس پیاری ذات کا نام ہے۔ کوئی ایسا کوئی بلب جلا سکتا رہا؟ یہ ہم ڈوبے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں۔ ہسپتال میں چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آگے پیچھے ہوتی ہے اور لوگ ہسپتال میں بیڈ پر لیٹے ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کی کیا قدر ہے۔ لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ نیکی آخرت کا سکہ ہے، اس کی قدر و قیمت آخرت معلوم ہوگی، وہاں اندازہ ہوگا ایک سبحان اللہ کی، ایک الحمدللہ کی، ایک نماز روزے کی، یہ دین کی بات محبت سے سننے کی، عمل کرنے کی کیا قدر و قیمت، یہ پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ آمین آمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔